کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو دین اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ دین ایک متوازن دین ہے۔ اس دین میں بھی توازن ہے، یہ امت بھی ایک متوازن امت ہے۔ اس امت کو بھی اللہ نے توازن عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اپنی سیرت کے ساتھ، اپنے اسوہ حسنہ کے ساتھ جو ہمیں سبق دیا ہے وہ بھی توازن کا سبق ہے۔ کسی بھی پہلو کی طرف مائل ہونے کا یا کسی بھی پہلو کی طرف جھکنے کا آقا کریم نے ہمیں نہ حکم فرمایا ہے، نہ ساری زندگی آقا نے خود کر کے دکھایا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیہ کریمہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک درمیانی امت، توازن والی امت۔ اور جہاں توازن ہوتا ہے، جس امت کو اللہ نے میانہ روی عطا فرمائی، اعتدال عطا فرمایا، توازن عطا فرمایا، کہا کہ اگر اس توازن کو قائم رکھو گے قیامت والے دن میں ساری امتوں پہ تمہیں بطور گواہ پیش کروں گا۔ تم ان ساری امتوں کے ایمان کے، تم ان ساری امتوں کی عبادات کے، تم ان ساری امتوں کے معاملات کے گواہ بن جاؤ گے اگر تم اپنے توازن کو قائم رکھو گے۔ وہ عبادات کیسے کرتے تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں جو میانہ روی عطا فرمائی ہے، یہ عقائد کی بات، عبادات کی بات، معاملات کی بات، یہ تو بات کی ہے نا۔ ہم اپنے وجود میں بھی اگر غور کر لیں، اللہ نے اس وجود کو بھی توازن عطا فرمایا ہے۔ کہیں توازن بگڑ جائے، یہ ہاتھ کو اللہ نے 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا، جس کو عمومی طور پہ ہم 5 انگلیاں ہی بولتے ہیں، عطا فرمائی ہیں۔ اگر کبھی 6 ہوں تو وہ یقیناً وہ حسن قائم نہیں رہتا، 4 ہوں تو وہ بھی حسن قائم نہیں رہتا۔ اللہ نے ایک ناک عطا فرمائی ہے، ذرا تصور کریں اگر 2 ہوتی تو پھر انسان کا حال کیا ہوتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ تمہیں تو اپنے پیدا ہونے کا پتہ نہیں تھا، اللہ ہی ہے جس نے تجھے توازن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور ماں کے پیٹ میں انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی الہ ہے، اور وہ صرف الہ نہیں ہے، وہ عزیز بھی ہے۔ عزیز کہتے ہیں جو غالب ہو، عزیز کہتے ہیں جو زبردست ہو۔ وہ نرا زبردست نہیں ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ تواب بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، وہ غنی بھی ہے، وہ ساری نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے انسان کو بھی توازن عطا فرمایا، زمین و آسمان کو بنایا۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو بلند کیا تو اس میں بھی توازن ہے، زمین کو بچھا دیا تو اس میں بھی توازن ہے، یا پہاڑ کھڑے کر دیے تو ان میں بھی توازن ہے۔ تو اللہ نے تو اپنی کائنات میں ہر چیز میں توازن پیدا فرمایا۔ تو اب اس متوازن انسان سے، اس متوازن اپنے بندے سے، اس متوازن مخلوق سے اب میرا رب تقاضا کرتا ہے کہ اب تو عبادات میں بھی توازن کر کے دکھا اور معاملات میں بھی توازن کر کے دکھا۔ اللہ کریم نے بطور خالق، یوں سمجھیے، اللہ کریم نے بطور خالق توازن کا حق ادا کر دیا، اب بطور مخلوق ہمیں توازن میں حق پیدا کرنا ہے، یہ حق ادا کرنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عبادات اور معاملات کیا ہیں۔ اب میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہوں گا اور آپ کی تائید کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ کیا صرف نماز پڑھنا عبادت ہے؟ کیا صرف 18 گھنٹے کا روزہ رکھنا عبادت ہے؟ کیا صرف زکوٰۃ دینا عبادت ہے؟ کیا صرف داڑھی مبارک سجا لینا عبادت ہے؟ کیا ہر وقت تسبیح و تقدیس کرنا عبادت ہے؟ کیا صرف قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے؟ نہیں، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں عبادت سے مراد ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جائے۔
لہٰذا جن کی طرف سارے واقعات کی طرف قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کسی لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور ڈسپلن کو قائم رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نزدیک عبادت قرار پائے گی۔ قانون کی پاسداری بھی عبادت ہے، احترام قانون بھی عبادت ہے، مساوات بھی عبادت ہے، سچ بولنا بھی عبادت ہے، یقیناً سارے معاملات میں تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنا بھی عبادت ہے، ایثار کا مظاہرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ تو عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت نماز میں کھڑے ہوں تو وہ عبادت ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ہم عبادت سمجھتے ہیں کسی خاص عمل کا نام ہے، خاص ارکان کا نام ہے۔ میں اب ایک اور زاویے سے اگر بات عرض کرنا چاہوں، وہ عبادت بھی عبادت نہیں ہوتی، وہ عبادت بھی عبادت نہیں ہوتی، وہ نماز بھی نماز نہیں ہوتی، وہ روزہ روزہ نہیں ہوتا، وہ زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ حج حج نہیں ہوتا جو ادا کرنے کے بعد اللہ بھی راضی نہ ہو، محمد الرسول اللہ بھی راضی نہ ہو۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ گناہ کا ظاہر بھی چھوڑ دو اور گناہ کا باطن بھی چھوڑ دو۔ ذرا غور کیجئے گا، ہمارے ہاں یہ وقت ہی نہیں ہے غور کرنے کا، گناہ کا باطن بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے گناہ کا ظاہر بھی چھوڑو، گناہ کا باطن بھی چھوڑو۔ اگر گناہ کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے نیکی کا بھی ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ تو وہ نیکی عبادت بنے گی جس کے باطن کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ نمازیں سارے پڑھتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا میدان جنگ میں تھے تو تیر لگ گیا آپ کی ایڑی میں، دوستوں نے نکالنا چاہا تو از حد تکلیف تھی، آپ نے ارشاد فرمایا ابھی چھوڑ دو، جب میں نماز پڑھوں گا تو پھر نکال لینا۔ نماز شروع ہو گئی، نماز میں جب انہوں نے ہاتھ رکھا تیر نکالنے کے لیے تو ایڑی ایسے نرم ہو گئی اور تیر ایسے نکل آیا جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ نماز مکمل ہو گئی، بعد میں حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی تیر نکال لیا؟ عرض کیا حضرت ہم نے نکال لیا، وہی تو تیر تھا جس کی اتنی تکلیف تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت میں عبادت میں نہیں تھا، جب میں عبادت میں آ گیا اور عبادت کے باطن میں چلا گیا، نماز کے ظاہر سے باطن میں چلا گیا تو تیر کیا تم جان بھی نکال لیتے تو میں تو اپنے رب کو دیکھ رہا تھا۔ اور اسی لیے پھر آپ سے سوال ہوا نا کہ کبھی آپ نے اسے دیکھا بھی ہے، اسے دیکھا بھی ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تو دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کے اپنا دیدار نہیں عطا فرماتا۔ اور یہ حدیث جبریل میں ہے، آقا نے پوچھا تھا جبریل بتاؤ احسان کیا ہے؟ تو کہنے لگے ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو اتنا تو یقین رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے اتنے کیمرے لگے ہیں، لائٹس آن ہیں، ہم بڑے ادب کے ساتھ بڑے مہذب طریقے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، ساری دنیا میں پروگرام نشر ہو رہا ہے، کیمرے بند ہو جائیں گے شاید وہ کیفیت برقرار نہ رہے، لیکن ہر وقت اگر آپ کے باطن میں یہ چیز قرار پکڑ جائے، کوئی تو کیمرہ ہے جو ہر وقت دیکھنے والا ہے، کوئی وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کوئی تو ہے جو ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر ہر سجدے میں وہ لذت آئے گی جس میں اس کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے جو آپ ارکان ادا کرتے ہیں، وہ فرمایا گیا، ارشاد فرمایا، بڑا واضح کہا گیا کہ مفلس کون ہے؟ کہا کہ جو نماز یا روزے زکوٰۃ لے کے آئے، اور وہ جب نماز روزے زکوٰۃ عبادات ظاہری طور پہ عبادات کے ذریعے فیصلہ ہونے لگے گا، ایک شخص آئے گا کہے گا اس نے قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وقتل ھذا، کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا کہے گا اس نے تہمت لگائی تھی۔ یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے والی، گالی کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، دوسرے کا مال کھانا تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، تھپڑ مارنا تو گناہ سمجھتے ہیں، تشدد کرنا تو گناہ سمجھتے ہیں، قتل کرنا تو گناہ سمجھتے ہیں، تہمت لگانے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو اگر نہیں سمجھیں گے تو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا تیرے دل میں جو خیال آیا اس کا حساب دو، تیرے کانوں کی سماعت میں جو الفاظ پڑے ان کا حساب دو۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، میرا رب دل کا حساب لے گا کیونکہ دل تیرا نہیں اس نے عطا فرمایا ہے۔ سماعتوں کا حساب ہوگا، یہ میرے رب نے عطا فرمایا۔ انسان تو جب پیدا ہوا قرآن کہتا ہے ہم نے پیدا کیا، یہ سن نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، دل اس کا دھڑکنے والا نہیں تھا، دل کو دھڑکن ہم نے عطا فرمائی۔
سماعت، یہ قوت سماعت ہم نے عطا فرمائی، قوت گویائی ہم نے عطا فرمائی، قوت بصارت و بصیرت ہم نے عطا فرمائی. تو جس نے عطا فرمایا ہو وہ پھر حساب بھی لیتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو عبادت تب بنے گی جب اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور جناب محمد الرسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا. تو یہ بنیادی نقطہ ہمیں سمجھنا ہے کہ عبادت سے مراد دیکھیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اصول فقہ میں، آپ نے پڑھائی ہوگی، اسے کہا جاتا ہے یہ فلاں جو امر ہے یہ امر تعبدی ہے. امر تعبدی کی اصطلاح میں جامعہ میں بات کر رہا ہوں. امر تعبدی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اپنا اور اپنے رب کا تعلق اس جملے سے سمجھیے گا، وہ ہمارا آقا ہے اور ہم غلام ہیں. اور آقا کا کام غلام کو کام سمجھانا نہیں ہوتا، بس کام بتانا ہوتا. آقا نے بس بتانا ہوتا ہے، سمجھانا نہیں ہوتا. اور غلام نے کام سمجھنا نہیں ہوتا، کام پر عمل کرنا ہوتا ہے. اسے امر تعبدی کا نہیں سمجھ آتی نہ آئے، اس نے کہہ دیا تو ہو گیا. ہم ایک دفعہ کسی ٹی وی شو میں حاضر تھے تو وہاں موضوع تھا کہ نشہ آور یہ جو منشیات میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے صحت پہ کتنے نقصانات مرتب ہوتے ہیں. تو سارے دوست یہی بات کر رہے تھے کہ شراب پینے سے، فلاں کام کرنے سے صحت بگڑتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسی باتیں. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے صحت نہ بھی بگڑتی ہوتی، شراب پھر بھی حرام تھا کیونکہ مصطفیٰ نے بھی حرام کر دیا، مصطفیٰ کے خدا نے بھی حرام کر دیا. اسے امر تعبدی کہا جاتا ہے. روزہ رکھنے سے کہتے ہیں صحت پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہوں گے، نہ بھی ہوتے ہو پھر بھی رکھنا تو ہے. اسے تو امر تعبدی کہا جاتا ہے. دیکھیے سب سے بڑی عبادت ہے شہید ہونا، سب سے بڑی عبادت شہادت. گردن کٹ گئی، اب بیچارہ جو گردن کٹوا کے قبر میں چلا گیا اس کی صحت پہ کون سے اثرات مرتب ہو گئے؟ وہ تو مر گیا، وہ تو چلا گیا. اب بتائیے اس کا بلڈ پریشر بہتر ہو گیا گردن کٹانے سے، اس کی شوگر بہتر ہو گئی، کولیسٹرول بہتر ہو گیا، یورک ایسڈ بہتر ہو، کیا ہو گیا؟ وہ تو کٹ گئی نا گردن. تو عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے آقا نے جب جو کرنے کا کہا ہے وہ کرتے جاؤ، تیرا ہر عمل اس کی بارگاہ میں عبادت بنتا چلا جائے گا. وقت نماز پڑھنا عبادت ہے، کلاس کے وقت میں سبق پڑھنا عبادت ہے، آج کس مجلس میں واعظ کرنا سننا عبادت ہے. اپنے آفس میں بیٹھ کے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آنے والا مجبور ہے بیٹھا رہے، ہم نہیں ملیں گے. نہیں، اگر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے، چاہے جس مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہو، وہ تیرا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا بھی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ قرار پائے گا. اور نماز پڑھنے کے بعد بھی ضرورت پوری نہیں کرو گے تو وہ نماز بھی عبادت نہیں ہوگی، وہ روزہ بھی عبادت نہیں. تو لہذا عبادت کا تصور سمجھنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ارشاد فرمایا ہم نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت اگر صرف نماز ہوتی تو ہم تو اس وقت عبادت نہیں کر رہے. عبادت صرف روزہ ہوتا تو ہم تو عبادت نہیں کر رہے. عبادت زکوٰۃ دینی ہوتی، عبادت جہاد ہوتا تو یہ عبادت تو نہیں ہے. لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو. اور جس طرح فرمایا گیا، میرا رب فرمائے گا بتاؤ میں بھوکا تھا تو نے کھلایا کیوں نہیں، میں پیاسا تھا تو نے پلایا کیوں نہیں. بندہ عرض کرے گا مولا تو تو خود کھلانے والا ہے، تو تو خود پلانے والا ہے، تو تو خود پہنانے والا ہے، تو تو خود شفا دینے والا ہے. میرا رب فرمائے گا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا تو نے اسے نہیں کھلایا. تو اس نماز کا فائدہ، وہ نماز عبادت نہیں ہوگی، یہ تسبیح عبادت نہیں ہوگی، یہ روزہ عبادت نہیں ہو. یہ تو آقا کا واضح فرمان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا 18 گھنٹہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی جھوٹ بولتا رہے سارا دن تو رات کو سوائے بھوک اور پیاس کے اس کے نامہ اعمال میں اور کچھ نہیں آئے گا. تو وہ عبادت نہیں ہے. عبادت بڑا وسیع مفہوم ہے. اور بالکل میں اختتام پہ کھڑا ہوں، اور یہ اعتدال قائم کرنا ہے ان دونوں چیزوں میں. عقائد میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، عقیدہ توحید میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، عقیدہ رسالت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، عقیدہ شان ولایت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اپنے مرشد کی عقیدت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اعتدال کا عقیدہ لینا ہے. یہود کا عقیدہ تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہ کیا محبت ہوئی؟ یہ کون سی عقیدت ہوئی؟ یہ کیسے محبت ہوئی؟ یہ کیسے مودت ہوئی کہ نصارہ عیسائی کہتے تھے نعوذ باللہ یہ مسیح تو ابن اللہ ہے.
یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ ہیں. میرے آقا تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے تم جب کرامات اور معجزات دیکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مردے کو زندہ کر لیتے تھے، اور جو برس زدہ انسان ہوتا ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی. یہ معجزات دے کر لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں. تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ تو ابن اللہ ہیں. میرے آقا نے تو اسے بڑے بڑے کام کرنے تھے، جو اتنے کام جن کی عقل برداشت نہ کر سکی، اور وہ سمجھے ابن اللہ ہیں. انہوں نے تو بڑے بڑے کام کرنے تھے آقا نے. تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا سمجھنے لگتے. آپ نے پہلے ہی بتا دیا میں محمد رسول اللہ ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں. یہ رسول اللہ کہنا ضروری تھا. یہ رسول اللہ میں ابن اللہ کا بھی جواب ہے. یہ جواب ہے کہ وہ تو مردے زندہ کرتے تھے، یہ پتھروں کو زندگی دینے والے ہیں. یہ تو جانوروں کو بھی زندگی عطا فرمانے والے ہیں. یہ تو ابو جہل کے بیٹے کو بھی ایمان عطا کرنے والے ہیں. یہ پتھروں کو کلمہ پڑھانے سے بڑا کام تھا اکرمہ کو کلمہ پڑھانا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. آقا نے وہ کیا تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے. آپ نے فرمایا انہیں دیکھ کر ابن اللہ سمجھ بیٹھے ہو، میں تو محمد رسول اللہ بن کر آیا. اعتدال ہے عقیدہ توحید میں، اور یہ جملہ ادا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. ہر وہ عقیدت معتبر ہے جو عقیدہ توحید کے تابع ہوگی. جو عقیدہ توحید کے تابع نہیں ہے، وہ مودت ہو، وہ محبت ہو، وہ الفت ہو، وہ عقیدت ہو، وہ معتبر نہیں ہوگی. اور آخری میرے جملے یہ ہیں کہ اگر ہم عبادت کو علیحدہ سمجھ ہی لیں، ایک لمحے کے لیے فرض کریں عبادت علیحدہ ہے، معاملات علیحدہ ہے، تو پھر بھی ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ عبادت کا نتیجہ معاملات ہوتے ہیں. جو عبادت نہیں کرتا اس کے معاملات اچھے نہیں ہوتے، جس کے معاملات اچھے نہیں ہوتی اس کی عبادت ہوتی نہیں. قرآن نے کہا نماز پڑھو. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ جو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، ان الصلاۃ یہ ہے عبادت، تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ ہیں معاملات. صلاۃ میں عبادات آ گئی، تنہا عن الفحشاء والمنکر میں معاملات آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یہ ہیں عبادات، لعلکم تتقون یہ ہیں معاملات. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. خذ من اموالہم صدقۃ یہ عبادات ہیں، تطہرہم وتزکیہم بہا یہ معاملات ہیں. حج کا سارا چیپٹر پڑھیے، قرآن کہتا ہے واتقون یا اولی الالباب وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. جہاں یہ ارشاد فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ معاملات نہیں، یہ عبادات ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی، 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 متقی ہو جانا. اگر نماز پڑھنے کے بعد متقی نہیں ہو، روزہ رکھنے کے بعد متقی نہیں ہو، زکوٰۃ دینے کے بعد مال پھر بھی حلال نہیں ہے، حج کے پھیرے دینے کے بعد بھی تقوی تیرے دل میں راسخ نہیں ہوا، تو نہ عبادت بنے گی، نہ معاملات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو نماز بے حیائی سے نہ روکے قرآن اسے نماز نہیں کہتا. جو روزہ متقی نہ بنائے قرآن اسے روزہ نہیں کہتا. جو صدقہ خیرات زکوٰۃ مال پاک نہ کرے، طہارت نہ دے، تزکیہ نہ کرے، تو قرآن اسے صدقہ و خیرات کے طور پہ قبول نہیں کرتا. قرآن نے حج لازم کیا ہے. حج کرنے کے بعد مساوات نہ ہو، حج کرنے کے بعد ایثار نہ ہو، حج کرنے کے بعد ذات راہ تقوی نہ ہو، تو میرا رب اس حج کو حج قرار نہیں دیتا. آج میں نے آپ کے سامنے اللہ کا دیا ہوا فتویٰ عرض کیا ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، یہ عمل کرنے سے فلاں کے پیچھے فلاں کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوتی؟ کیا تکبیر جو ہے وہ دوبارہ کہنی چاہیے؟ تکبیر ایک بار کہنی چاہیے؟ یہ ہم سوچتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے. آؤ آج قرآن کا فتویٰ آخری لفظوں میں عرض کرتا ہوں. میرا رب کا فتویٰ ہے وہ نماز نہیں جو بے حیائی سے نہ روکے. اس سے بڑا فتویٰ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے بعد والی گفتگو پہلے ڈاکٹر صاحب نے فرما دی. ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ روزہ ہی نہیں، 18 گھنٹے کی بھوک ہے، وہ فاسٹنگ ہے، آپ نے جو کرنا کر لیجئے، لیکن تقویٰ نہیں تو فائدہ کوئی نہیں. اور یہ اللہ روزے کا ایک مہینہ
آپ کو حلال چیزیں کھانے سے پینے سے کیوں روکتا ہے؟ یار 1 مہینہ حلال کھانے پینے سے اس کے کہنے پہ رک جاؤ تاکہ یہ پتہ تو چلے کہ 11 مہینے تم حرام سے بھی رک سکتے ہو۔ اب اللہ نے اللہ نے تو دیا ہی تمہارے لیے، اللہ خود کھاتا ہی نہیں، وہ تو پیتا ہی نہیں، وہ تو پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں عبادت وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عبادت کے نتیجے میں جو معاملات ہوں وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان ہوگا تو پھر عمل صالح اس کا نتیجہ ہے، اور عمل صالح کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو عمل صالح کا فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان بنیاد ہے عمل صالح کی، اور عمل صالح تب ہوگا جب ایمان ہوگا۔ تو یہ عبادت ہو، معاملات، یہ ہم کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا کہ اس ادارے میں دونوں تعلیمات دی جاتی ہیں، یہ دینی تعلیم بھی ہے، یہ دنیاوی تعلیم۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، تعلیم تو تعلیم ہوتی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے نا، یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ تو عبادت اور معاملات میں کوئی فرق نہیں ہے، عبادت ہی معاملات ہوتے ہیں۔ عبادت تو اللہ کے ساتھ کیے جانے والے معاملے کا نام ہے، تو اللہ سے ہی معاملہ اچھا نہ ہوا تو بندوں سے معاملہ اچھا۔